ہم لوگ پینک تب نہیں کرتے جب ہسپتالوں میں رش ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو جو حالات ہے ہر وقت ہر ہسپتال کے اندر رش ہوتا ہے. ہم لوگ تب پینک کر جاتے ہیں جب دوائیاں ملنا بند ہو جاتی ہیں, میڈیسنز ڈسپیئر. ناٹ بیکاز ڈاکٹرز وینش. ہمارے یہاں تو ڈاکٹرز ڈائم ڈزن ہے, ہر گلی کے اندر 10 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تب بھی پینک نہیں کرتے جب بہت ساری بیماریاں پھیل جاتی ہیں. ہمارے یہاں ہر شخص کو ایک نئی بیماری ہوتی ہے. ہم تب پینک کر جاتے ہیں جب ایک چیز فیل ہو جاتی ہے اور وہ چیز ہے سپلائی. وین میڈیسن اسٹاپس بینگ گارنٹیڈ ایوری تھنگ ایلس بیکمس آپشنل. یہ ہیلتھ کیئر کی کہانی نہیں ہے, یہ طاقت یعنی پاور کی کہانی ہے. یہ سٹارٹ ہوتی ہے ایک بریف مومنٹ سے جس کے بارے میں شاید اب ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. فارمیسی ان پاکستان. آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو بالکل سامنے ایک دوائیوں کی دکان ہوتی ہے. آپ رائٹ مڑ کے دیکھیں تو ایک دکان اور ہوتی ہے, اور آپ کے محلے کے اندر, آپ کے علاقے کے اندر جو چھوٹی سی کمرشل مارکیٹ ہے, اس چھوٹی سی مارکیٹ کے اندر 10 فارمیسیز ہوتی ہیں. چمکتی ہوئی روشنیاں اور جو شیلفز ہوتی ہیں ان فارمیسیز کے اندر وہ دوائیوں سے باکسز سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. نام وہ ہوتے ہیں جو ہم پروناؤنس بھی نہیں کر سکتے. قیمتیں وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی بھی سوال نہیں پوچھتے. ہم اندر جاتے ہیں, دوائی کا نام, اس کو لکھا ہوا نام بتاتے ہیں اور پیسے دے کے باہر نکل آتے ہیں. ہمارے پاس نہ انشورنس ہوتی ہے, کوئی سیفٹی نیٹ ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس, اور ہم شاید اس کے بارے میں دوسری دفعہ سوچتے بھی نہیں ہیں. ہیلتھ کیئر ہمارے یہاں فیلز بروکن, ٹوٹی ہوئی ہے, مگر میڈیسن, دوائی ہمارے یہاں ایسے لگتا ہے کہ اویلیبل ہے ہر وقت. یہ جو ایلوژن ہے ہیلتھ کیئر کی, یہ پہلا جھوٹ ہے جو ہم اپنے آپ سے بولتے ہیں, کیونکہ ایکسیس از ناٹ دا سیم ایز کنٹرول. کسی چیز کے ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے کنٹرول میں ہے. اویلیبلٹی از ناٹ دا سیم ایز سیکیورٹی. کسی چیز کا اویلیبل ہونا دکان پہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سیکیورٹی ہے. بارڈر کی دوسری طرف ہندوستان, انڈیا کے اندر جو پکچر ہے باہر سے دیکھنے سے مختلف لگتی ہے. میسو فارماسیوٹیکل پلانٹس, گلوبل ایکسپورٹس. انڈیا کو فارمیسی آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے, دنیا کا سب سے بڑا جنیرک دوائیوں کا مینوفیکچرر. ہیڈ لائنز یہ لگتی ہیں کہ جنیرک ڈرگز, جنیرک دوائیاں شپ ٹو افریقہ, یورپ, امریکہ. $1 بلین کمپنیز جو پوری دنیا میں جانیں بچا رہی ہیں. 2 ملک, 2 ماڈل, سیم چوک پوائنٹ. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. یہ میری سوچ کی چوک پوائنٹ سیریز کا 6واں حصہ ہے, 6th پارٹ ہے. 6 کہانیاں, 6 بنیادی نظام. سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ انہی چوک پوائنٹس پہ ملکوں کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. انہی چوک پوائنٹس پہ میری آپ کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. آج کی کہانی بیماری کی کہانی نہیں ہے. آج کی کہانی علاج کے اس نظام کی کہانی ہے جہاں صحت صرف انسان کا حق نہیں ہوتی, بلکہ ایک سپلائی چین ہوتی ہے, ایک بزنس ہوتی ہے, ایک پاور سٹرکچر ہوتا ہے. بیکاز میڈیسن از ناٹ ہیلتھ کیئر, میڈیسن از لیوریج, اینڈ دس از دا میڈیسن چوک پوائنٹ. پاکستان ہیز پبلک ہاسپٹلز, یہ بات ہم سب کو پتہ ہے. پاکستان کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوتا ہے, مفت علاج کیا جاتا ہے. انڈیا کے اندر بھی پبلک ہاسپٹلز ہیں, ہر ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ہر ہاسپٹل کے اندر جو ہندوستان کے اندر ہے, پاکستان کے اندر ہے, وہاں پیشنٹس بھی ہوتے ہیں. دونوں ملکوں کے اندر, مگر جو سچائی ہے وہ بالکل ایک ہی طرح کی ہے. جو علاج ہے, ڈاکٹر سے علاج کرانا, وہ پبلک کے لیے فری ہے, مگر جو دوائی ہے وہ پبلک کے لیے پرائیویٹ ہے, فری نہیں ہے. اور جب میڈیسن جو ہوتی ہے, دوائی جو ہوتی ہے وہ پرائیویٹ ہوتی ہے, تو جو پروفٹ ہوتا ہے, نفع ہوتا ہے, وہ پالیسی بن جاتا ہے. اگر آپ اعداد و شمار کی طرف دیکھیں, اگر آپ غور کریں تو پاکستان میں زیادہ تر لوگ اس لیے نہیں مرتے کہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, ڈاکٹرز تو بے تحاشا ہیں یہاں پہ. وہ سفر اس لیے کرتے ہیں کہ میڈیسن جو ہوتی ہے, دوائی جو ہوتی ہے, وہ ان افورڈیبل ہے, ان اویلیبل ہے ایٹ دا رائٹ ٹائم, صحیح وقت پہ نہیں ملتی, یا کوائٹلی خاموشی سے اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا جاتا ہے بائی اے لوور کوالٹی الٹرنیٹیو. ہر فیملی کو, جو ہمارے ملک کے اندر مڈل کلاس ہے یا غریب لوگ ہیں, ان کو اس لمحے کی بڑی اچھی طرح سمجھ ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, وہ ایک چھوٹے سے پرچے کے اوپر ایک پرسکرپشن لکھ کے آپ کو دے دیتا ہے. آپ وہ پرسکرپشن لے کے فارمیسی کی دکان پہ جاتے ہیں. وہاں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ والا نہیں ہے, یہ آلٹرنیٹیو لے لیں. وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ والا مہنگا ہے, آپ سستی دوائی لے لیں, آپ سوال
نہیں پوچھتے. سوال پوچھنے کی ہمارے اندر سمجھ ہی نہیں ہے. ہم اس کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے آدمی کو سسٹم سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور یہ وہ ٹرسٹ ہے جہاں پہ یہ جو میڈیسن کا چوک پوائنٹ ہے وہ زندہ رہتا ہے. یہاں پہ جو ولن ہے اس کہانی کا, اس کے اوپر کھل کے بات کرتے ہیں. کھل کے اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ پبلک ہیلتھ ایشو ہے. میٹافوریکلی نہیں کرتے, خاموشی سے نہیں کرتے, ایموشنلی نہیں کرتے. دا فارماسیوٹیکل کارٹیل پاکستان میں ایک ڈرگ ریگولیٹر ہے. ایسے لگتا ہے کہ صرف کاغذوں پہ یہ جو حکومت کا ڈرگ انفورسمنٹ کا دوائیوں کو کنٹرول کرنے کا جو محکمہ ہے وہ صرف کاغذ کے اوپر ہے. ریئلٹی کے اندر ریپیٹڈلی پرائس کنٹرول کے اندر فیلئر, کوالٹی لائسنسنگ کے اندر فیلئر, اور ایکسپورٹ کو نہ بڑھانے کے اندر فیلئر. کچھ عرصہ پہلے جو خبروں کی طرف دیکھتے تھے, آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک ایفیڈرین سکینڈل آیا تھا. ایفیڈرین ایک کنٹرولڈ کیمیکل ہے, لیجٹمیٹ فارماسیوٹیکل یوز کے لیے, یعنی کہ دوائیوں کی مینوفیکچرنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, مگر اس کے اوپر جو ریگولیشن ہے وہ انتہائی زیادہ سخت ہے. ایفیڈرین کو خاموشی سے پاکستان سے میسو کوانٹیٹیز کے اندر ایکسپورٹ کیا گیا. اللیگل ڈرگز بنانے کے لیے باہر کے ملکوں میں پاکستان سے ایکسپورٹ کیا. اربوں روپے, بلینز ور میڈ. نام آئے ٹی وی پہ بھی اور نام آئے اخبارات کے اندر بھی, میڈیا پہ. فائلز کو ادھر سے ادھر کیا گیا, انویسٹیگیشن کی گئی, اس کے بعد انویسٹیگیشن کو روک دیا گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. سسٹم نے جرم کو ایبزارب کر لیا اور سسٹم آگے بڑھ گیا. یہ ایک ون آف فیلئر نہیں تھا, یہ ایک ون ٹائم بات نہیں تھی. یہ اس کہانی کا پریویو ہے جس کو ہم میڈیسن چوک پوائنٹ کہتے ہیں. جب ریگولیٹر کمزور ہوتا ہے, جب ریگولیٹر کیپچرڈ ہوتا ہے, جب ریگولیٹر کمپرومائزڈ ہوتا ہے, تو دوائی جو ہے وہ اٹ اسٹاپس بینگ اے پبلک گڈ اور اٹ بیکمز اے ٹریڈڈ کموڈٹی, یعنی کاروباری کموڈٹی بن کے رہ جاتی ہے. جو پبلک ہیلتھ کیئر ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. زوم آؤٹ کرتے ہیں جی ہم انڈیا کی طرف. انڈیا کی اس ویڈیو میں بات کرنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انڈیا از ون آف دا لارجسٹ فارماسیوٹیکل ڈرگ مینوفیکچررز ان دا ورلڈ. انڈیا کو سیلیبریٹ کرتی ہے ساری دنیا ایز دا جنیرک میڈیسن پاور ہاؤس. بالکل ٹھیک بات ہے. انڈیا میں جو کمپنیز ہیں وہ افورڈیبل ڈرگز سپلائی کرتی ہیں ساری دنیا کو. اس سچائی کے اندر مگر ایک اور گہری سچائی ہے. انڈیا کی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, چند فیملیز اس کو ڈومینیٹ کرتی ہیں, کنگلومریٹس اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. ملٹی بلین ڈالر ایمپائرز جو سکیل پہ بنی ہوئی ہیں, پیٹنٹس پہ بنی ہوئی ہیں, لائسنسنگ پہ بنی ہوئی ہیں, اور گلوبل کانٹریکٹس پہ بنی ہوئی ہیں. آپ کو انڈیویجولز کے نام بتانا ضروری نہیں ہے, ہم میری سوچ میں انڈیویجولز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. مگر سوشل میڈیا جو لوگ دیکھتے ہیں, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ وغیرہ, وہ آلریڈی چیخ چیخ کے آپ کو ان انڈیویجولز کے نام بتا رہے ہیں, ان کے پرائیویٹ جیٹس آپ کو دکھا رہے ہیں, ان کے یورپین ولاز آپ کو دکھا رہے ہیں, ان کی لگژری ویڈنگز آپ کو دکھا رہے ہیں, ان کے ایلیٹ لائف سٹائلز آپ کو دکھا رہے ہیں. ہم ایکیوزیشن نہیں لگا رہے, ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس میڈیسن چوک پوائنٹ کا جو سٹرکچر ہے اس سے پروفٹ کون کرتا ہے. جب بھی میڈیسن کو آپ انڈسٹریلائز کریں گے تو جیتنے والے جو ہیں وہ انارمس طاقت, انارمس ویلتھ اکومولیٹ کریں گے. اور جب طاقت آتی ہے آپ کے پاس تو انفلوئنس اس کے ساتھ آتا ہے. ریگولیٹر کے اوپر انفلوئنس, پرائسنگ, میڈیسن پرائسنگ کے اوپر انفلوئنس, اپروولس کے اوپر انفلوئنس, اور گلوبل نیگوسیشنز کے اوپر انفلوئنس. انڈیا جو ہے اور انڈیا میں جو فارماسیوٹیکل جائنٹس ہیں انہوں نے اس طاقت کو اسٹریٹجکلی استعمال کیا. ہم پاکستان میں اس طاقت کو استعمال نہیں کر سکے, اور یہ جو فرق ہے دیٹ از دا ڈفرنس دیٹ ریئلی میٹرز. ناؤ کمز دا گلوبل لیئر. آج کی جو دوائیاں ہیں وہ ایک ملک آئسولیشن کے اندر نہیں بنا سکتا. زیادہ تر دنیا کی دوائیوں کے جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں وہ چائنا سے آتے ہیں. پیکیجنگ جو ہوتی ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے, اور جو فارمولیشن ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے. موسٹلی فارمولیشن بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز یورپ یا امریکہ کے اندر کرتی ہیں. ڈسٹریبیوشن جو ہے دوائیوں کی وہ گلوبل لاجسٹکس فرمز کرتی ہیں. جو پرائسنگ ہے, قیمت جو ہم لوگ ادا کرتے ہیں, وہ گلوبل کانٹریکٹس پہلے سے ہی بنا دیے جاتے ہیں کہ ہم دوائی کی قیمت کتنی ادا کریں گے. اور جو اپروولس ہے, ہر ملک کے اندر ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے, جو اپروولس ہیں اس کے لیے انٹرنیشنل ڈپلومیسی استعمال کی جاتی ہے. کووڈ کے دنوں میں یہ جو ایلوژن ہے دوائیوں کی یہ پوری طرح شیٹر ہو گئی. جو امیر ملک تھے ساری دنیا کے,
انہوں نے ویکسین کو ہولڈ کرنا شروع کر دیا. ہم جیسے غریب ملکوں کے پاس ویکسین آئی ہی نہیں ٹائم سے. ایکسپورٹ بینز جو ہیں وہ پوری دنیا نے جو ویکسینز بناتے تھے وہ لگا دیے کہ پہلے ہم اپنے لوگوں کو دیں گے, امیر لوگوں کو دیں گے, ان کو دیں گے جن کے پاس پیسے ہیں, اور غریب ملکوں کے اندر جو انسان کی جان کی قیمت ہے وہ بعد میں لگائی جائے گی. سپلائی چین فریز ہو گئی, اور جن ملکوں کے پاس مینوفیکچرنگ کی طاقت نہیں تھی ان ویکسینز کی, انہوں نے صرف انتظار کیا, انہوں نے صرف قبرستان بھرے. شاید اس وجہ سے بھی نہیں کہ ظاہر پبلک ہیلتھ ایشو تھا تو غریب ملکوں نے پیسے نہیں نکالے اپنے خزانے سے, مگر اس وجہ سے کہ غریب ملکوں کے پاس جو اس سپلائی چین کا حصہ نہیں ہے, ان کے پاس کسی قسم کی لیوریج بھی نہیں ہے. یہ وہ لمحہ تھا ہماری ماڈرن تاریخ کے اندر جب دوائی میڈیسن ریویلڈ اٹس ٹرو نیچر, ناٹ اے ہیومینیٹیرین گڈ, انسانیت کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ ایز اے اسٹریٹجک ایسٹ میڈیسن کو استعمال کیا گیا. پاکستان کے اندر جو دوائیاں بنائی جاتی ہیں, ہم موسٹ آف دی ایکٹیو انگریڈینٹس امپورٹ کرتے ہیں. انڈیا کے اندر کچھ ایکٹیو انگریڈینٹس بنتے ہیں مگر ڈپینڈنسی چائنا کے اوپر بہت زیادہ ہے. افریقہ ویری انٹرسٹنگلی چائنا پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, انڈیا کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے, اور اس طرح سے جو گلوبل سپلائی چین ہے اس میں ایک ہائرارکی بن جاتی ہے. کچھ ملک اوپر ہیں, وہ ملک جو مینوفیکچر بھی کرتے ہیں, ریگولیٹ بھی کرتے ہیں. کچھ ملک نیچے ہیں, وہ ملک جو صرف اسمبل کرتے ہیں, اور کچھ لوگ بالکل اس ہائرارکی کی تہہ میں سب سے نیچے بیٹھے ہوئے, وہ ملک جو صرف پیسے دے کے ان دوائیوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنا زیادہ آپ اس سسٹم کے نیچے ہوں گے, the more you are at the bottom of this system, اتنے زیادہ آپ پیسے دیں گے. یہ جو قیمت ہے یہ صرف آپ کرنسی کے اندر نہیں دیتے, یہ قیمت آپ ڈیلے کے اندر بھی دیتے ہیں, شارٹیجز کے اندر بھی دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی یہ قیمت زندگیوں کے ساتھ بھی آپ ادا کرتے ہیں. اپنی لوکل ریالٹی کی طرف دوبارہ غور کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جو فارمیسیز ہیں یہ دن بدن اس لیے بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ مارجنز جو ہیں, جو نفع ہے, جو پروفٹ ہے, وہ بہت زیادہ ہے. دوائیوں کی قیمتیں لوگوں کی انکم سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہیں. ہاسپٹل پرسکرائب کرتے جاتے ہیں, ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے جاتے ہیں, اور فیملیز جو ہیں وہ قیمت ادا کرتی جاتی ہیں. کوئی انشورنس کا کوشچن نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی بلک نیگوسیشن بھی نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں پرسکرپشن تھما دی جاتی ہے, ایچ مین فار ہز اون, وہ اپنی مصیبت خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی پرائز کا شاک ابزاربر ہے ہی نہیں سسٹم کے اندر. ہر بیماری ہمارے ہاں ایک فائنینشیل ایونٹ بن کے رہ جاتی ہے. ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے پاکستان کے اندر, لوگ مذاق میں کہتے ہیں, شاید سیریس بھی کہتے ہیں, پاکستان میں جلدی امیر بننا ہو, پاکستان میں اگر آپ نے ارب پتی بننا ہو تو فارما کا بزنس سٹارٹ کر دو, کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے, درد جو ہے وہ نان نیگوشیبل ہے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ ایبسنٹ ہے ریگولیشن سے بھی, اور اسٹیٹ جو ہے وہ پرائز کنٹرول سے بھی ایبسنٹ ہے. لیٹس بی کلیئر, ایک بات بالکل صاف ہے, کرپشن بیماری کو پیدا نہیں کرتی, مگر کرپشن یہ ضرور ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بیماری سے نفع کون کرے گا, پروفٹ کس کو ہوگا. جب ریگولیٹر فیل ہو جاتا ہے, اسکیسٹی جو ہے اس کو مونیٹائز کر دیا جاتا ہے. جب اسکیسٹی کو مونیٹائز کر دیا جاتا ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو جو ایکسیس ہوتا ہے وہ گھٹ جاتا ہے. جب ایکسیس گھٹ جاتا ہے تو ہر انسان کا سروائیول کنڈیشنل ہو جاتا ہے. اسی لیے میڈیسن جو ہے وہ صرف ایک ہیلتھ کیئر ایشو نہیں ہے, یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. ایک ایسا ملک جو اپنی میڈیسن کو ریگولیٹ نہیں کر سکتا, ایک ایسا ملک جو اپنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ریگولیٹ نہیں کر سکتا, وہ اپنے لوگوں کو, اپنی عوام کو کرائسس کے اندر پروٹیکشن نہیں دے سکتا. ایک ایسا ملک جو میڈیسنز کو پروڈیوس نہیں کر سکتا, میڈیسنز کی قیمت کو نیگوشیٹ نہیں کر سکتا, وہ پرماننٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. انرجی یعنی پیٹرول, فیول, گیس یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کے گھر میں لائٹ چلے گی یا نہیں چلے گی. فرٹیلائزر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے. لیبر, آپ کے ملک کے اندر جو ورکر جو کام کرتے ہیں, وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کا اکنامک فیوچر کیا ہوگا. میڈیسن ایک ایسا چوک پوائنٹ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کیسے گزرے گی, آپ کی زندگی ہیلدی گزرے گی یا آپ کی زندگی بیماری میں گزرے گی, یا آپ کی کوئی ویلیو, آپ کی کوئی اوقات ہے بھی یا نہیں ہے. جو فیوچر ہے, جو دنیا کے حالات پہ غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے, انتہائی تاریک ہے. بایو ٹیک پیٹنٹس, جین تھراپیز, پرسنلائزڈ
میڈیسن اور AI کے ڈیزائنڈ ڈرگز، جو اگلی جنریشن ہے دوائیوں کی، میڈیسنز کی، سستی نہیں ہوگی، اور اگلی جنریشن کی جو دوائیاں ہیں وہ جنیرک بھی نہیں ہوں گی، اور وہ شاید ایکولی ایکسیسیبل بھی نہ ہوں۔ وہ ملک جو ریگولیٹری سسٹم نہیں بنا سکیں گے، مینوفیکچرنگ کیپیسٹی نہیں بنا سکیں گے، پرائسنگ پاور کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے آج، تو وہ شاید کل کے اندر جو ہیلتھ کیئر کی گفتگو ہوگی، کنورزیشن ہوگی، ڈائلاگ ہوگا، اس میں ان کو بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں ملے گی۔ وہ باہر دروازے کے کھڑے ہوں گے، اس دروازے کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا پیسہ بھی ہوگا، طاقت بھی ہوگی، جو دوائیاں بناتے بھی ہوں گے، دوائیوں کی سپلائی کو کنٹرول بھی کرتے ہوں گے، پرائسنگ کو کنٹرول بھی کرتے ہوں گے۔ یہ فائنل سچائی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کرپٹ ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہسپتال بہت زیادہ بل لے لیتے ہیں، کرپشن جو ہے وہ ہاسپٹل سسٹم کے اندر ہے، ہاسپٹل سسٹم از بروکن۔ یہ بات پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ ہیلتھ کیئر سسٹم تب فیل ہوتا ہے جب دوائی جو ہے وہ مارکیٹ پلیس بن جاتی ہے انسٹیڈ آف اے مینجڈ سسٹم، اور ساؤتھ ایشیا کے اندر سیڈلی ہم نے الاؤ کیا دوائی کو ٹو بیکم اے مینجڈ سسٹم انسٹیڈ آف اے پبلک ہیلتھ کیئر ایشو۔ انڈیویجولس کو بلیم کرنا چھوڑ دیں اور سٹرکچر کو سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ میڈیسن کا چوک پوائنٹ ہے جہاں نفع، پروفٹ، ریگولیشن اور سروائیول آپس میں ٹکراتے ہیں، آپس میں کولائڈ کرتے ہیں۔ اینڈ دا کنٹریز دیٹ ڈونٹ ریکلیم کنٹرول اوور دس سسٹم، ان کو بہت دیر سے یہ پتہ چلے گا کہ فارمیسیز جگہ جگہ ہیں، ہر گلی محلے کے اندر 8-10 فارمیسیز ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوائی سب کے لیے اویلیبل ہے۔ ہماری چوک پوائنٹ سیریز کے اس آخری حصے میڈیسن چوک پوائنٹ کے اندر ہم نے شروع انرجی سے کیا تھا، اس کے بعد ہم نے آپ کو فرٹیلائزر یعنی کھانے کی، روٹی کی کہانی سنائی، اس کے بعد ہم نے آپ کو لوگوں کی کہانی سنائی، اس کے بعد ہم نے آپ کو پانی کی کہانی سنائی، آپ کے بینک میں اور آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں اس کی کہانی سنائی۔ مگر یہ جو آخری چوک پوائنٹ ہے اس کا، میڈیسن چوک پوائنٹ، جہاں پہ ہیلتھ کو لیوریج بنا دیا جاتا ہے، جہاں پہ زندگی کو صرف ایک لائن کے اندر کھڑا ہوا انسان سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس پوری سیریز کو سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کے سسٹم کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے ملک کے اندر ٹوٹا ہوا کیا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم بڑی تیزی سے لوگوں کو، انڈیویجولس کو بلیم کر دیتے ہیں، اس کے بعد کسی اور کو بلیم کر دیتے ہیں، ایک نیا کرائسس آ جاتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو ٹوٹا ہوا ہے وہ کیوں ٹوٹا ہوا ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی میری سوچ میں کہ ان 6 کہانیوں کے اندر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ایسے نہیں چلا جا سکتا، ایسے ملک بھی نہیں چلتے، ایسے زندگی بھی نہیں چلتی، ایسے آنے والی جنریشنز کو کوئی فیوچر بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں، ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں، ہم اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، ون چوک پوائنٹ ایٹ اے ٹائم۔ بہت شکریہ۔